دین کے دو جز ہیں، پہلے جز کا نام ہے مذہب، دوسرے جز کا نام ہے سیاست۔ بغیر مذہب کے دین کامل نہیں، بغیر سیاست کے بھی دین کامل نہیں۔ ہم آج تک یہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ دین والے دین کو لے کر رہیں، دنیا والے دنیا والوں کو لے کر کے رہیں۔ جو دین ہے اس دین تک پہنچنے کا ذریعہ دنیا ہے، بغیر دنیا کو عبور کیے پار کیے آپ دین تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو دین ہے اس کے دو جز ہیں، ایک ہے مذہب اور ایک ہے سیاست۔ اب یہ مذہب کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ مذہب دین کا وہ حصہ ہے جس حصے پہ عمل کرنے کے بعد لوگ خدا اور اپنے درمیان کے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اور اس کے جسم سے جب سانسیں الگ ہو جاتی ہے، الگ ہونے کے بعد اس کے ساتھ جو کارنامے ہوتے ہیں، اس کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اس کا جو آگے چلنا ہوتا ہے، چلنے کے لیے سپورٹ مذہب کرتا ہے۔ ذرا مچل کے گئے سبحان اللہ۔ اور دنیاوی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، جب تک روح باقی ہے اس روح کو سکون پہنچانے اور آرام دینے کا کام سیاست کرتا ہے۔ موٹے موٹے لفظوں میں آپ سمجھیں تو مذہب حقوق اللہ سے متعلق ہے اور حقوق العباد سیاست ہے۔ ذرا مچل کے گئے سبحان اللہ۔ جو دنیاوی چیزیں ہیں جو لوگوں کے درمیان میں آنا جانا کھانا پینا اور باہمی تعلق اور تعلیمات جو دیتی ہے وہ سیاست ہے۔ اب بغیر سیاست کے بھی دین نہیں اور بغیر مذہب کے بھی دین نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، مذہب کے کام کرتے ہیں، ہم کو سیاست سے مطلب نہیں، تو وہ مکمل طور سے دین میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو مذہبی لوگ ہیں، ان کو مذہب لے کر کے چلنا چاہیے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں وہ مکمل طور سے دین میں داخل ہوئے ہی نہیں۔ تو دوستو یہاں پر بات سمجھنے والی ہے کہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کیوں کی اور آپ لوگوں کو یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں اور جن کے دماغ میں یہ باتیں بسی ہوئی ہے کہ جو علماء کرام ہیں، جو منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتے ہیں، جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ کلام پاک پڑھتے ہیں، جو حدیث پاک پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو سیاست کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں صاحب، آپ نے ہم کو سیاست سے الگ نہیں کیا بلکہ آپ نے ہم کو دین سے الگ کر دیا، اور جس دین کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ دین مذہب سے بھی مل کر کے بنتا ہے اور سیاست سے بھی مل کر کے بنتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا حافظ جی تو مجھے بتاؤ، جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ آپ اس لیے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو کہ امام حسین نے ظالم کے خلاف اپنے خاندان کو کٹا کر کے اسلام کو آگے بڑھا دیا تاکہ صاف ستھرا اسلام آپ تک پہنچے۔ گویا امام حسین نے اپنی گردن کیوں کٹائی؟ تو آپ کہیں گے کہ یزید امام حسین سے بیعت چاہتا تھا، یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لے، یزید کو مان لے، اتنی ہی بات تھی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یزید نماز نہیں پڑھتا تھا؟ یزید نماز بھی پڑھتا تھا۔ کیا یزید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا؟ بالیقین یزید لا الہ کلمہ پڑھتا تھا، گواہی دیتا تھا، اسلام کے مطابق چلتا تھا۔ آخر امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیوں کر دی؟ تو امام حسین نے بتا دیا، یزید تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے نانا کے دیے ہوئے وراثت، جس وراثت کو ہم دین کہتے ہیں اور جو دین
सियासत और मजहब दोनों से मिलकर बनता है। तू ये चाहता है कि हम सिर्फ मजहब को लेकर के रहें, हम सिर्फ नमाजें पढ़ें, हम सिर्फ कुरान की तिलावत करें, हम सिर्फ दीन की बातें करें, हम सिर्फ लोगों को हज करने पर आमदा करें, हम सिर्फ इबादत, जुस्तजू, जन्नत, जहन्नम, दोजक और क़यामत की बातें करें। और तू चाहता है कि तू सियासत की बातें करे, लोगों के दरमियान में कानून तू तय करे, लोगों के दरमियान में कैसे चलना है उस चलने का तरीका तू बयान करे। तू तो सिर्फ यही चाहता है और तू मुस्तफ़ा जाने रहमत के शरीयत के एक पहलू को इनकार कर रहा है, जिस इनकार की बुनियाद पे मैं तेरी बैत नहीं कर सकता। और तू जिस पहलू को अपना रहा है वो पहलू भी इस्लाम में शामिल है। तू चाहता है कि बैतुल माल को हड़प कर लिया जाए, गरीबों पर जुल्म किया जाए, शराब नोशी को आम कर दी जाए, मस्जिद के इज्जत को पामाल कर दिया जाए, लोगों के दरमियान से इंसानियत को ख़त्म कर दी जाए, भ्रष्टाचारी और दुनिया के अंदर तरह तरह के जुल्म, जबर, ज़्यादती को फैला दिया जाए। इस बुनियाद पे तू अपनी सियासत को रखना चाहता है और मज़हब को मेरे हवाले करना चाहता है। मैं नाना-ए मोहम्मदी के दीन जो मजहब और सियासत से मिलकर बनता है, उस मजहब और सियासत को कभी अलग नहीं होने दूंगा, तेरे हाथ पे मैं बैत नहीं करूंगा। तो अपने आप को हुसैनी कहने वालों, ये जहन से निकाल दो कि सियासत अलग है और दीन अलग है। बात समझ में आ रही है साहब? आज लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। साहब, आपसे ज़्यादा मुसीबत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उठाया है, तब जाकर के तुम एसी में नमाज पढ़ पा रहे हो। इनायतुल्लाह काकोरवी ने अपनी ज़िंदगी को आग में झोंक दी, तब जाकर के तुम यहाँ पर सर पे टोपी लगा कर बैठे हुए हो। क्या वो सियासतदान नहीं थे? क्या उन इस्लाम के मानने वाले नहीं थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? वो मुसलमान होने के बावजूद भी शरीयत मुस्तफ़ा के दोनों पहलू को अपनाया और सियासत पे भी अमल किया और दीन पर भी, मज़हब पर भी अमल किया, ताकि ये साफ़ सुथरा इस्लाम आने वाली नस्लों तक पहुँचे। मैं आप तमामी हज़रत के सामने में ये ऐलान करता हूँ, जो लोग सिर्फ मस्जिद और मदरसों तक महदूद होंगे, जो लोग सिर्फ कुरान और हदीस तक महदूद होंगे, जो लोग सिर्फ इबादत, नमाज, रियाजत, जन्नत, जहन्नम, दोजख तक महदूद होंगे, उनकी औलादें कभी आगे बढ़ नहीं सकती है। उनकी औलादें पूरी ज़िंदगी ग़ुलाम बन करके ज़िंदगी गुजारने वाली। तो इस ग़ुलामी से आपको हटाने के लिए जहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिए हुए मज़हब को अपनाना है, वहीं पर हुजूर के दिए हुए सियासत को भी अपनाना है। आज लोग एहसास कम तरीके शिकार हो गए, समझते हैं कि मौलाना साहब इस तरह की बातें करने वालों को तो जेल हो जाता है, इस तरह की बातें करने वालों की तो नौकरी चली जाती है, इस तरह की बातें करने वालों के तो लोग आकर के उसके ऊपर दबाव डालते हैं और उसके तमाम चीज़ों को छीन लेते हैं। कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी शूट आउट हो जाता है, कभी कैसा कुछ कुछ हो जाता है। साहब, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ, आराम से ज़िंदगी गुजारने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। जो आराम चाहता है, जो जेल नहीं चाहता, वो मोमिन बन नहीं सकता है। लोग समझते हैं कि मुसीबतें क्यों आ रही है, परेशानियां क्यों आ रही है, डिप्रेशन के शिकार, इनकम क्यों नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ, इनकम इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम अपने पैरों पे ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम अपने वजूद पर गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम अपने आप को आराम के उस बगीचे के तरह से देखते हो जो सिर्फ नरम बिस्तरों का आदी है, जो सिर्फ ठंडक की आदी है, जो सिर्फ खाने पीने और पेट भर के खा करके तोंद मोटे करने की आदी है। आप मेहनत करने के आदी नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने के आदी नहीं हैं, आप इनकलाब बर्पा करने के आदी नहीं है। तब जाकर के आप पर मुसीबत आ रही है।
اے مسلمانوں ذرا توجہ تو کرنا، میں نے کہا ہے کہ مذہب اور سیاست کو الگ نہ کرو۔ اے لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ ان عالموں کو، ان علماؤں کو منبر رسول سے ان تمام باتوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور نے جہاں پر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے وہیں پر نماز سے انکار کرنے والوں کو سمجھانے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ جہاں پر حضور نے آرام سے زندگی کرنے کے لیے مدینہ منورہ دیا ہے وہیں پر حضور نے بدر کا میدان بھی دیا ہے۔ تو لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور آگے چل کر کے میں اور ایک بات کہہ دوں کہ اگر ایسا ہوتا کہ مسلمان ہونے کی دلیل صرف یہ ہوتی کہ نماز روزے کرو، حج و زکوٰۃ کرو، ادا کرو، کسی طریقے سے زندگی گزارو، چلے جاؤ، اور ان سیاست دانوں سے کوئی مطلب نہیں، کوئی بھوکا مرتا ہے مرے، کوئی جو ہے ظالم ظلم کر رہا ہے کرے، کوئی جو ہے کسی کے آستھا کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا جاتا ہے، کوئی کہیں پر آگ زنی کرتا ہے، کہیں کوئی بم برسا دیتا ہے، ماب لنچنگ کر دیتا ہے، ہم کو اس پہ کلام نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں اس ظلم کو سہنا سیاست کو چھوڑنا ہے، اور سیاست کو چھوڑنا صرف مذہب کو اپنانا ہے، اور صرف مذہب کو اپنانا آدھے دین کو اپنانا ہے۔ اگر مکمل دین کو اپنانا ہے تو آپ کو ظالموں کے ظلم کا جواب بھی دینا پڑے گا، آپ کو سیاست پہ اتر کر کے بھی آنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کے حق اس تک پہنچانا بھی پڑے گا، تب آپ پکے اور سچے مسلمان کہلاؤ گے۔ اے مسلمانوں اگر ایسا نہیں ہوتا تو ابراہیم نبی آئے، حق کی صدا بعد میں بلند کی، باطلوں کا رد پہلے کیا ہے۔ موسیٰ نبی آئے، کوہ طور پر پہلے نہیں گئے، رب سے کلام پہلے نہیں ہوا، بلکہ موسیٰ نبی جیسے ہی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے موسیٰ پہلے جا کر کے یہ اعلان کر دو بنی اسرائیل کو پہلے آزاد کیا جائے، ورنہ اللہ اور موسیٰ تیرے لیے جنگ کرنے کو تیار ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے جو پہلا پیغام دیا وہ آزادی تھی، وہ ظلم سے آزادی تھی، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے پہلے آواز اٹھائی گئی، بعد میں پھر موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں اپنے حق کو سمجھو۔ میں صرف ان باتوں کو چھیڑا اس لیے کہ آج سماج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ستے میں آ جائے ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم کو کوئی روپیہ دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، ہم کو تھوڑا بہت کھانا مل جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں اگر آپ نے کھانے کے لیے بیعت کی ہے تو یہ بیعت یزید کی بیعت ہے، اگر آپ نے روپیہ کے لیے بیعت کیا ہے تو یہ بیعت یزید کی بیعت ہے۔ آپ حسینی ہے، جیسے امام حسین نے بیعت یزید سے اس لیے نہیں کیا کہ ظلم کرنے والا تھا، شراب پینے والا تھا، غریبوں کو مارنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، لوگوں کے حق کو لوٹنے والا تھا، تو ہم نے یزید کو راستے سے ہٹا دیا اور ہٹانے کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر دی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مذہب و ملت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اگر کوئی کسی کے دھرم کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اگر کوئی انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اگر کوئی ہمارے آل اولاد کو روکے گا، ہمارے فیوچر کے ساتھ کھیلے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کی طرف جائے گا، تو اس کے ساتھ بھی جنگ کرنا، اس کے ساتھ بھی لڑنا اور اس کو ووٹ نہ دینا یہ حسینی ہونے کی علامت ہوگی۔ تو آپ اپنی بیعت یعنی اپنی ووٹ سوچ سمجھ کر دیں۔ اپنی بیعت، یہ جو بیعت ہے امام حسین نے سکھایا ہے، یہ آج کل کے لوگوں کے سکھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ حضور کے نواز امام حسین نے سکھایا ہے کہ یہ ووٹ، یہ بیعت، یہ ہاتھ صرف اسی ہاتھ پہ جا سکتا ہے جو حق کے طرف ہم کو بلائے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، جو سماج میں امانتہ، شانتی، سکون، راحت، استراحت، چین کے ساتھ روح انسانیت کو جینے کا سلیقہ دیتا ہے۔ ہمارا بیعت، ہمارا ووٹ اس کے طرف اٹھے گا۔